عریضہ، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اتنا اچھا چانس مس کر رہی ہو۔ جانتی ہو، ایسا گولڈن چانس سب کو نہیں ملتا۔ مگر میں بھی کیا کروں ازلا، مجھے پرمیشن ہی نہیں مل رہی۔ پہلے مما پاپا خلاف تھے اور اب تو عائش نے بھی اجازت نہیں دی۔ وہ آزردگی سے بولی، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ تم جیسی لڑکیاں اسی قابل ہوتی ہیں کہ چار دیواری میں گھٹ گھٹ کر جیے۔ میں نے بے وجہ ہی اپنے انکل کے سامنے تمہاری فیور کی۔ اب جب کہ وہ تمہیں اپنی فلم میں ایز اے ہیروئن کاسٹ کرنے پر ایگری ہیں تو تم بے وقوفی کر رہی ہو۔ تم نے تو میری بات کا بھی بھرم نہیں رکھا۔ وہ برہم سے اٹھ کھڑی ہوئی جب اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ پلیز ازلا، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ تم سمجھنے کی کوشش کرو بے وقوف لڑکی، ایسا چانس سب کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ یہ سنہری موقع تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گا۔ لاکھوں فین ہوں گے تمہارے، تم سے بات کرنے کے لیے لوگ ترسیں گے، مگر تمہیں میری بات کہاں سمجھ میں آئے گی۔ تم اپنے مایوں کی تیاری کرو۔ پھر وہ دروازہ کھول کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ کب کے رکے آنسو راستہ پاتے ہی اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ ایک طرف اس کا کریئر تھا اور دوسری طرف اس کی محبت، دونوں کا ہی اس کی زندگی میں ہونا بہت ضروری تھا۔ پھر آخر وہ کرتی تو کیا کرتی۔ واو، زبردست، بہت شاندار ہسپتال ہے۔ ریئلی آئی ایم سو مچ امپریسڈ۔ یہ غریبوں کے لیے بہت بڑی نیکی ہے۔ پورے ہسپتال کا راؤنڈ لگانے کے بعد وہ کیبن میں آتے ہی پرجوش انداز میں بولی۔ عائش دھیرے سے مسکرا دیے۔ بہت سے لوگوں نے اسے سراہا تھا، ان کی حوصلہ افزائی کی تھی، مگر نہ جانے کیوں آئمہ اسد کے منہ سے اپنے لیے تعریفی کلمات سننا ان کے اندر نئی توانائی بھر گیا۔ مجھے اس ہسپتال میں آپ جیسے جینیس بندے کے ساتھ کام کر کے خوشی ہوگی۔ یہ میرے ڈاکومنٹس ساتھ ہی ہیں۔ اس نے اپنے ڈاکومنٹس کی فائل ان کے سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ ڈاکٹر عائش ملک نے فائل اٹھا کر دیکھی۔ ان کے اندر حسرت کے سائے میں بیٹھا زخمی پرندہ ایک دفعہ پھر سے پھڑ پھڑانے لگا۔ اتنا شاندار تعلیمی ریکارڈ! یہ چھوٹی سی لڑکی انہیں قدم قدم پر حیران کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے نظریں ہٹاتے ایک نظر اس کے دھان مان سے وجود کو دیکھا اور پھر اپنے اندر جھانکنے لگے۔ انہیں فخر ہوا کہ انہیں کسی عام سی لڑکی سے محبت نہیں ہوئی تھی۔ آئمہ اسد بہت خاص تھی اور اس لمحے ان پر یہ اچھی طرح آشکار ہو چکا تھا۔ وہ یک لخت خاموش سے ہو گئے۔ ڈاکومنٹس کی فائل کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ اپنی قسمت سے جیسے شاکی ہوئے۔ کیا ہوا؟ کیا مجھے جاب نہیں ملے گی؟ ان کی خاموشی پر وہ متعجب سی بولی۔ وہ بمشکل مسکرائے۔ مجھے بھی آپ جیسے ٹیلنٹڈ لوگوں کی بہت ضرورت ہے، وہ کافی دیر بعد بولے۔ وہ کھل کر ہنسی۔ میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ وہ جیسے ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی۔ ڈاکٹر عائش ملک اسے ایک نظر دیکھ کر رہ گئے۔ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اسے ہم بہت خاص دیکھنا چاہتے ہیں، اور جب وہ خاص ہو تو پھر آپ کو اپنی محبت پر فخر ہونے لگتا ہے۔ مگر جس لمحے آپ پر یہ ادراک ہو کہ یہ خاص بندہ آپ کی قسمت میں نہیں، تو اس وقت ویسے ہی اداسیاں اندر ڈیرا ڈالنے لگتی ہیں جیسی اس وقت ڈاکٹر عائش ملک کے اندر ڈیرا جما چکی تھی۔ لڑکی والے مہندی لے کر آ چکے تھے۔ مہندی کا فنکشن کمبائن ارینج کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر عائش ملک وائٹ شلوار پر بلو کلر کی جدید طرز کی قمیض پہنے کچھ افسردہ سے سب کی نظروں کا مرکز تھے۔ اسد صاحب نے گھر کے وسیع لان میں فنکشن ارینج کیا تھا۔ ڈیکوریشن اتنی شاندار تھی کہ اکثر آنکھیں پلکیں جھپکنا بھول گئیں۔ وہ بہت تیزی سے لان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جب اسٹور روم کے قریب سے گزرتے کسی نے اس کی کلائی پکڑتے ہوئے اندر کھینچ لیا۔ پھیلی آنکھوں نے جب شدید خوف کے عالم میں سامنے دیکھا تو اندر تک مطمئن ہوتے ہوئے اس نے ہونٹوں پر دھرا ہاتھ ہٹایا اور اپنی سانسوں کو ہموار کرنے لگی جو چند لمحوں میں ہی بے ربط ہو گئی تھی۔ آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ اب وہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی، جبکہ مقابل مبہوت سا یکٹک اس کے ایک ایک نقش کو آنکھوں کے رستے دل میں اتار رہا تھا۔ بارش، میں نروس ہو رہی ہوں۔ اسے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ دیوار کے ساتھ جڑی کھڑی تھی
اور بارز بات دائیں بائیں ہاتھ جمائے یقیناً اس کا نرم نازک وجود خود میں جذب کر لینے کا متمنی تھا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ آخر ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس کی نظروں کا انوکھا ارتکاز اسے خواہ پزل کر رہا تھا۔ یہ اپنے ہوش اڑانے والے روپ سے پوچھو، کیا ضرورت تھی اتنا سجنے سنورنے کی؟ پہلے کیا کم گھائل کرتی تھی، اب اتنے ہتھیاروں سے لیس؟ کیا میری جان لینے کا ارادہ ہے؟ کیا تم نے آئینہ دیکھا ہے؟ اور اگر دیکھا ہے تو پھر مجھ سے یہ سوال کیوں؟ دھیمی میٹھی بے خود سرگوشیاں تھیں جو وہ اس کے دیوانہ کر دینے والے حسن پر نچھاور کر رہا تھا۔ میں تایا ابو سے بات کرتا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ اب میں مزید تم سے دور رہ سکتا ہوں۔ بہت والہانہ سرگوشی تھی جو اس کی سماعتوں میں انڈیلی گئی۔ پل کی پل اس نے نظریں اٹھائی تھیں، مگر اسے لگا کہ ان آنکھوں کی تاب لانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ پلیز بارز، نیلی آنکھوں نے پلکوں کی جھلمل اٹھاتے جیسے التجا کی، اور پھر بارز بات نے اپنی معصوم شرارت کو ان پاگل کر دینے والی آنکھوں پر قربان کر دیا۔ لمبا سانس ہوا میں چھوڑتے ہوئے اس نے ہاتھ ہٹا لیے۔ ٹھہرو آئمہ۔ بہت تیزی سے وہ مڑی تھی جب اس نے اس کی کلائی تھام لی۔ یہ میں تمہارے لیے لایا تھا۔ جیب سے گجرے نکال کر اس نے ہتھیلی پر رکھے۔ آئمہ کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ میں خود پہناؤں گا۔ اس نے جیسے ہی گجرے تھامنے چاہے تو اس نے روک دیا، اور پھر اس کی دونوں کلائیوں میں گجرے پہناتے جیسے وہ خود کو دنیا کا خوش قسمت انسان سمجھ رہا تھا۔ ڈاکٹر عائش ملک کتنی دیر سے آنکھیں موندے اپنے کیبن سے ملحق پرسنل روم میں صوفے پر لیٹے ہوئے تھے۔ آج ان کی شادی تھی۔ مما کے کئی فون آ چکے تھے۔ میں مصروف ہوں۔ ہر بار وہ یہ بہانہ بنا کر جان چھڑا لیتے، لیکن آخر کب تک؟ میں یہ شادی کر بھی لوں تو ساری زندگی خوش نہیں رہ سکتا۔ نظروں میں بار بار آئمہ اسد کا سجا سنورا روپ آ کر انہیں بے چین کر رہا تھا۔ وہ بہت فیئر انسان تھے اور کسی کو دھوکہ دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آخر کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا؟ کتنی پرسکون زندگی جی رہا تھا میں، اور کیا یہ عریضہ کے ساتھ ناانصافی نہیں؟ کیسے میں اسے دھوکے میں رکھ کر نئی زندگی کی شروعات کر پاؤں گا؟ کن پٹیوں کو دباتے ہوئے وہ اذیت سے بڑبڑائے۔ کل رات جب آئمہ اسد ان کے قریب آ کر بیٹھی تو انہیں اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ وہ اسے کھو کر جی نہیں پائیں گے۔ کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا؟ میں محبت سے بے خبر تھا۔ میری زندگی کا مقصد کچھ اور تھا، اور جو بہت نیک تھا۔ پھر یہ اذیت مسلسل میرا نصیب کیوں بن گئی؟ میں زندگی میں انسانوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں، مگر اس روگ کو وجود میں چھپا کر ایک ٹوٹا بکھرا انسان آخر کیا کر سکتا ہے؟ اے اللہ، یا میری محبت مجھے حاصل ہو جائے یا اس کا خیال میرے دل سے نکال دے۔ انہوں نے یکلخت سرخ انگارہ آنکھیں کھولیں اور پھر پردرد سی ہنسی ہنس دیے۔ جب ایک دفعہ پھر سے ان کا سیل فون بجا، مما کالنگ۔ کتنی دیر وہ موبائل کی اسکرین کو دیکھتے رہے۔ بیل مسلسل بجتی رہی۔ بالآخر آن کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ مما، میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ وہ سوگواری میں بھی دلہا بنے غضب ڈھا رہے تھے۔ بہت سی ستائش نظریں کئی دفعہ ان کی ڈیشنگ پرسنالٹی کو سراہ چکی تھیں۔ گھر سے نکلتے وقت انہوں نے شدت سے دعا کی تھی کہ آج کم از کم ان کا سامنا کسی صورت آئمہ اسد سے نہ ہو۔ اوہو آپی، آپ ابھی تک پارلر نہیں گئیں؟ دونوں کلائیوں میں چوڑیاں بھرتے ہوئے وہ متفکر سی گویا ہوئی۔ پارلر والی کو گھر بلانے سے عریضہ نے منع کر دیا تھا، جو مما کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی حیرت کا باعث تھا۔ چلی جاتی ہوں۔ سرسری سی نظر اس کے دمکتے روپ پر ڈال کر وہ واش روم میں گھس گئی۔ اسی وقت مما کمرے میں داخل ہوئی۔ آئمہ، تم اس طرح کرو، بارش سے کہو گاڑی نکالے اور عریضہ کو پارلر لے جاؤ، اور تم ہوٹل پہنچنے کی تیاری کرو، بارات ہوٹل پہنچنے والی ہے۔ وہ مصروف سے انداز میں کہتی پلٹ گئیں۔ عریضہ کو پارلر چھوڑ کر وہ ابھی گاڑی میں آ کر بیٹھا ہی تھا جب اس کے موبائل پر اس کے دوست ماجد کی کال آئی۔ ہاں کہو ماجد۔ کیا؟ کب؟ کیسے؟
ماجد کی بات سن کر وہ اچھا خاصا پریشان ہو گیا تھا۔ بس یار تم فکر نہ کرو، میں 10 منٹ میں پہنچتا ہوں۔ فون بند کرتے اس نے آئمہ اسد کا نمبر ڈائل کیا۔ آئمہ ڈرائیور سے کہنا کہ وہ عریضہ کو پارلر سے لے جائے، مجھے ایمرجنسی میں کہیں جانا پڑ رہا ہے، وہ سب میں تمہیں لوٹ کر بتاؤں گا، پلیز اگر مجھے لوٹنے میں دیر ہو جائے تو سب سنبھال لینا۔ فون آف کر کے اس نے ڈیش بورڈ پر پھینکا اور گاڑی کو فل سپیڈ میں سڑک پر چھوڑ دیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اسے ڈرائیور کی بات پر کسی صورت یقین نہ آیا۔ جی چھوٹی بی بی، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں جب وہاں پہنچا تو عریضہ بی بی بہت پہلے ہی وہاں سے نکل چکی تھیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تیزی سے مما کی طرف دوڑی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم آئمہ؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں مما، عریضہ آپ ہی پارلر میں نہیں ہیں۔ پھر کہاں گئی؟ بڑبڑاتے ہوئے وہ پارلر کا نمبر ڈائل کرنے لگی، مگر پھر جو کچھ انہیں سننے کو ملا وہ ان کے قدموں تلے سے زمین کھینچنے کے لیے کافی تھا۔ آئمہ اپنے پاپا کو بلاؤ، موبائل آف کرتے ہوئے وہ پریشانی سے بولی۔ مما سب ٹھیک تو ہے نا؟ مما کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں اسی انہونی کی طرف اشارہ کرتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے آئمہ، تم اپنے پاپا کو بلا کر لاؤ۔ وہ جیسے صوفے پر ڈھہ سی گئیں۔ آئمہ تیزی سے باہی کی طرف دوڑی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو سنبل؟ میں سچ کہہ رہی ہوں اسد، جب بارش نے عریضہ کو پارلر چھوڑا تھا تو وہ 10 منٹ بعد ہی کہیں چلی گئی تھی بغیر تیار ہوئے۔ اسد صاحب کے قدم یکلخت لڑکھڑائے تھے، اگر وہ بروقت دیوار نہ تھام لیتے تو یقیناً گر جاتے۔ بارش کہاں ہے؟ انہوں نے آئمہ کی طرف دیکھا جس کی حالت بھی بالکل ان کے جیسی تھی۔ پاپا انہیں ایمرجنسی میں کہیں جانا پڑ گیا تھا اور انہوں نے ہی کہا تھا ڈرائیور کو بھیج کر آپ ہی کو لانے کے لیے۔ یہ نہیں ہو سکتا، عریضہ ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ بے اختیار سینہ مسلنے لگے۔ پاپا آپ ٹھیک تو ہیں؟ آئمہ نے انہیں تھامتے ہوئے صوفے پر بٹھایا۔ پانی، سینہ مسلتے ہوئے وہ بامشکل بولے۔ آئمہ تیزی سے گلاس بھر کر لے کر آئی۔ دعا کرو سنبل، ہم جیسا سوچ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہ ہو، ورنہ میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ میرے اتنے سالوں کی بنی عزت، وہ صوفے کی بیگ سے سر ٹکاتے ہوئے کرب سے بولے۔ آئمہ تم جلدی سے بارش کو فون کرو۔ پانی پلاتے ہوئے مما نے کہا تو وہ تیزی سے بارش کا نمبر ملانے لگی جو مسلسل آف آ رہا تھا۔ مما فون آف ہے۔ کیا تم جانتی ہو کہ وہ کہاں گیا ہے؟ وہ چیختے ہوئے بولی۔ ایک طرف یہ ناگہانی افتاد، دوسری طرف اسد صاحب کی بگڑتی حالت، ان کے اعصاب جواب دینے لگے۔ نہیں، بہتے آنسوؤں کے دوران اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ یہ لڑکا بھی نا، گھر پر اتنی مصیبت ٹوٹ پڑی اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، نہ جانے کہاں ہے۔ آپ فکر نہیں کریں اسد، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسد صاحب کی بگڑتی حالت کے پیش نظر وہ مہم سی امید کے تحت بولی، اور پھر بہت سا وقت بیت گیا مگر عریضہ کو نہ آنا تھا اور نہ وہ آئی۔ اب تو مہمان بھی ایک دوسرے کے کانوں میں چہمگوئیاں کرنے لگے تھے۔ اس لڑکی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، میں کس منہ سے باہر جاؤں؟ کیا کہوں جا کر کہ میری بیٹی بھاگ؟ یکلخت ان کے درد میں اضافہ ہوا، زبان لڑکھڑا گئی۔ پاپا پلیز خود کو سنبھالیں۔ ان کے لٹھے کی مانند سفید پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے آئمہ زاروں قطار رونے لگی۔ ہمارے گھر کی پہلی شادی تھی، میں نے سب جاننے والوں کو مدعو کر لیا، کیا خبر تھی کہ اس طرح ہوگا؟ ان آنکھوں سے آنسو پھسلنے لگے۔ آئمہ کے لیے یہ لمحہ بے انتہا تکلیف دہ تھا۔ یہ کیا کر دیا آپ نے عریضہ آپی؟ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے بارش کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی۔ یہ دن دیکھنے سے پہلے مجھے موت کیوں نہیں آ گئی؟ وہ سر پٹکنے لگے۔ پلیز پاپا، روتے ہوئے آئمہ نے ان کے دونوں ہاتھ تھامے۔